اچھا جی، تو آج ہم بات کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ کی، اور خاص طور پر جو کشیدگی بڑھ رہی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان۔ جی، اور یہ صورتحال ایسی ہے جو کسی بھی وقت بہت سنگین ہو سکتی ہے۔ بالکل، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں دھمکیوں، فوجی تیاریوں اور ایسے بیانات کی بھرمار ہیں جن سے لگتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ ہاں، اور اسی میں امریکی صدر کا وہ بیان بھی ہے، ایک خوبصورت آرماڈا کا، یعنی ایک بحری بیڑا جو ایران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جی، وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا کام یہی سمجھنا ہے کہ اس سارے شور شرابے کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ کیا یہ سب صرف دکھانا ہے، ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنے کا کھیل، یا پھر ہم واقعی کسی بڑے تصادم کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ خوبصورت آرماڈا والا بیان یہ صدر ٹرمپ نے آیووا میں ایک عوامی ریلی میں دیا۔ جی، انہوں نے کہا ایک اور خوبصورت آرماڈا اس وقت ایران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب پہلی نظر میں تو یہ سیدھا سیدھا آپ کہیں کہ جنگ کا اعلان لگتا ہے۔ لگتا تو ہے، لیکن اسی بیان میں، اسی سانس میں انہوں نے ایک اور بات بھی کہہ دی۔ اور وہ کیا تھی؟ انہوں نے امید ظاہر کی کہ تہران واشنگٹن کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لے گا۔ تو ایک طرف تلوار ہے اور دوسری طرف امن کی پیشکش۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایک طرف آپ جنگی جہاز بھیج رہے ہیں، دوسری طرف معاہدے کی امید لگا رہے ہیں۔ یہی تو ان کی حکمت عملی کا مرکزی نقطہ ہے۔ اسے آپ میگزیمم پریشر پالیسی کہہ سکتی ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالو۔ اچھا، خیال یہ ہے کہ ایران پر فوجی اور اقتصادی دباؤ اتنا بڑھا دیا جائے کہ وہ مجبور ہو کر مذاکرات کی میز پر آ جائے۔ تو ٹرمپ کا یہ بیان ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کے لیے تھا؟ بالکل، اپنی عوام کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ ایک مضبوط لیڈر ہے۔ ایران کے لیے یہ ایک کھلی دھمکی تھی، اور باقی دنیا کے لیے؟ دنیا کے لیے یہ پیغام تھا کہ امریکہ سنجیدہ ہے، لیکن دیکھیں مذاکرات کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ اس بیان میں ابہام بہت تھا۔ ذرائع بتا رہے تھے کہ کسی کو ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس آرماڈا کی بات کر رہے ہیں۔ جی، یہی تو سوال تھا، کیا یہ وہی USS ابراہیم لنکن طیارہ بردار بحری جہاز تھا جو کچھ دن پہلے ہی خطے میں پہنچا تھا، یا کوئی نیا بحری بیڑا بھیجا جا رہا تھا؟ یہ کنفیوژن پیدا کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ کنفیوژن خود ایک ہتھیار ہے۔ جب آپ کا مخالف ٹھیک سے نہیں جانتا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں تو وہ ہمیشہ بدترین صورتحال کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اس سے اس پر ایک نفسیاتی دباؤ بھاتا ہے۔ بالکل، اور دوسری بات یہ کہ ٹرمپ نے اس سے پہلے بھی ایکسیوس کو ایک انٹرویو دیا تھا۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایرانی متعدد مواقع پر فون کر رہے ہیں اور ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب امریکی حکام نے بعد میں اس کی تردید کی، لیکن عوامی سطح پر ایک بیانیہ تو بن گیا نا۔ یعنی یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ ایران کمزور ہے اور بات چیت کے لیے بے چین ہے۔ جی، تو ایک طرف خوبصورت آرماڈا کی دھمکی اور دوسری طرف یہ دعویٰ کہ ایران فون کر رہا ہے، یہ سب مل کر ایران کو ایک بہت مشکل پوزیشن میں ڈالنے کی کوشش تھی۔ تو عوامی سطح پر مذاکرات کی باتیں، لیکن پس پردہ فوجی تیاریاں عروج پر۔ بالکل، ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ خطے میں اضافی بحری، فضائی اور میزائل ڈیفنس کے اثاثے منتقل کیے جا رہے تھے۔ یہ صاف صاف ایک دوہری حکمت عملی تھی۔ اور یہ بہت خطرناک کھیل بھی ہے۔ آپ دباؤ بڑھاتے ہیں یہ سوچ کر کہ دوسرا فریق جھک جائے گا، لیکن اگر وہ جھکنے کے بجائے جواب دینے کا فیصلہ کر لے تو صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ اور ایران کے رد عمل سے ہمیں یہی نظر آیا۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں کہانی کے دوسرے رخ پر۔ جب ایران کی طرف ایک خوبصورت آرماڈا بڑھ رہا ہو تو ظاہر ہے تہران نے بھی کوئی رد عمل تو آیا ہوگا، وہ خاموش تو نہیں بیٹھے ہوں گے۔ خاموش بیٹھنا تو دور کی بات، ان کا رد عمل امریکہ سے بھی زیادہ سخت اور ڈو ٹوک تھا۔ اچھا، انہوں نے نہ صرف اپنا دفاع کرنے کی بات کی بلکہ خطے کے دوسرے ممالک کو بھی اس میں گھسیٹ لیا۔ اچھا، یہ کیسے ہوا؟ سب سے بڑی اور سب سے واضح دھمکی آئی اسلامی انقلابی گارڈ کور یعنی IRGC کی طرف سے۔ IRGC، ٹھیک ہے۔ ان کے ایک سینئر کمانڈر ہے محمد اکبر زادہ۔ فارس نیوز ایجنسی نے ان کا بیان رپورٹ کیا اور وہ بہت ہی صاف اور سیدھا تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا پڑوسی ممالک ہمارے دوست ہیں، لیکن اگر ان کی زمین، آسمان یا پانی ایران کے خلاف استعمال ہوا تو انہیں دشمن سمجھا جائے گا۔ ایک منٹ، یہ تو سیدھی سیدھی دھمکی ہے۔
کیا وہ خاص طور پر متحدہ عرب امارات اور بحرین کی بات کر رہے ہیں جہاں امریکہ کے بڑے فوجی اڈے ہیں؟ بالکل، نشانہ وہی ممالک تھے۔ یہ تو لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی امریکہ کے اتحادیوں کے لیے ایک سفارتی بحران کھڑا کرنے کی کوشش ہے۔ بالکل یہی مقصد تھا۔ یہ ایک بہت شاطرانہ چال تھی۔ ایران امریکہ کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ اگر تم نے ہم پر حملہ کیا تو یہ جنگ صرف تمہارے اور ہمارے درمیان نہیں رہے گی، ہم اسے پورے خطے میں پھیلا دیں گے۔ جی، تمہارے اتحادی، ان کے تیل کے ذخائر، ان کی معیشت سب ہماری زد میں ہوں گے۔ تو اس سے انہوں نے امریکہ کے اتحادیوں پر زبردست دباؤ ڈالا کہ وہ امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکیں۔ جی، یہ صرف ایک دھمکی نہیں تھی، یہ خطے کا نقشہ بدلنے کی دھمکی تھی۔ اور کیا ایرانی سیاسی قیادت بھی اسی سفر پر تھی؟ کیونکہ کبھی کبھی فوجی اور سیاسی قیادت میں اختلاف ہوتا ہے۔ اس معاملے میں کم از کم عوامی سطح پر وہ بالکل ایک ساتھ کھڑے نظر آئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی واضح طور پر خبردار کیا کہ امریکی دھمکیاں خطے کو صرف غیر مستحکم کریں گی، یعنی غیر مستحکم کریں گی۔ جی، ان کا یہ بیان اس پس منظر میں تھا کہ وائٹ ہاؤس نے ایران میں ہونے والے مظاہروں پر حکومتی کریک ڈاؤن کو جواز بنا کر فوجی کارروائی کے آپشن کو کھلا رکھا تھا۔ تو پیغام بالکل واضح تھا، چاہے فوجی قیادت ہو یا سیاسی۔ پیغام یہ تھا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو اس کا جواب بھرپور دیا جائے گا، اور اس سے یہ تعطل اور بھی زیادہ خطرناک ہو گیا، کیونکہ دونوں طرف سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ بالکل۔ تو ایران نے اپنے پڑوسیوں کے سامنے ایک لکیر کھینچ دی۔ یہ ایک بہت بڑا جوا تھا کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دشمن کے ساتھ۔ جی، اور سوال یہ تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ خاص طور پر خطے کی بڑی طاقتوں جیسے سعودی عرب نے اس پر کیا رد عمل دکھایا؟ کیا وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے رہے یا ایران کی دھمکی کام کر گئی؟ اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے حیران کن اور اہم موڑ ہے۔ سب کی نظریں ریاض پر تھیں۔ ظاہر ہے سعودی عرب امریکہ کا قریبی اتحادی ہے اور ایران کا روایتی حریف بھی۔ جی، تو توقع یہی تھی کہ وہ امریکہ کا ساتھ دیں گے، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ کیا مطلب؟ خبر رساں ادارہ AFP کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے باضابطہ طور پر اور بہت واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ وہ اپنی فضائی حدود یا اپنی سرزمین کو ایران پہ کسی بھی حملے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ واہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ سعودی عرب جو ہمیشہ ایران کے خلاف امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ صاف کہہ رہا ہے کہ یہ لڑائی ہمارے آنگن میں نہیں ہوگی۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔ اس کے پیچھے کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم وجہ تو معاشی ہے۔ سعودی عرب جانتا ہے کہ اگر جنگ چھڑ گئی تو ایران کا پہلا نشانہ ان کی تیل کی تنصیبات ہوں گی، اور ایک میزائل بھی ان کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بالکل، اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمت آسمان پر پہنچ جائے گی۔ وہ یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتے۔ دوسری وجہ شاید یہ ہے کہ خطے کے ممالک یہ سمجھنے لگے ہیں کہ امریکہ کی لڑائی میں ان کا صرف نقصان ہے، وہ میدان جنگ نہیں بننا چاہتے۔ تو یہ IRGC کی دھمکی کا براہ راست اثر تھا؟ کافی حد تک ہاں۔ ایران نے جو لکیر کھینچی تھی، سعودی عرب نے اس پر قدم رکھنے کے بجائے ایک قدم پیچھے ہٹنا بہتر سمجھا۔ اس سے تو امریکہ کے فوجی آپشنز بہت محدود ہو گئے، بہت زیادہ۔ اگر آپ اپنے سب سے بڑے علاقائی اتحادی کی سرزمین استعمال نہیں کر سکتے تو ایران پر حملہ کرنا بہت زیادہ مشکل اور مہنگا ہو جاتا ہے۔ تو اس ایک بیان نے سعودی عرب کو اس ممکنہ تصادم سے کافی حد تک باہر نکال دیا۔ جی، اور یہ بھی ظاہر کیا کہ خطے کے ممالک اب آنکھیں بند کر کے واشنگٹن کی ہر بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اگر ہم اب تک کی ساری تصویر کو جوڑ کر دیکھیں، ایک طرف امریکہ ہے جو خوبصورت آرماڈا بھیج کر دباؤ کی انتہا کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ رہا ہے آؤ بات کریں، اور دوسری طرف ایران ہے جو کہہ رہا ہے کہ ایک بھی گولی چلی تو پورے خطے کو آگ لگا دیں گے، اور ساتھ ہی اپنے پڑوسیوں کو بھی خبردار کر رہا ہے۔ اور ان سب کے بیچ میں سعودی عرب جیسا بڑا ملک کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں اس معاملے سے دور رکھو۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور غیر مستحکم صورتحال ہے۔ یہ تو ایک ہائی سٹیک پوکر گیم سے بھی زیادہ پیچیدہ لگ رہا ہے، اس سے زیادہ پیچیدہ، کیونکہ پوکر میں کم از کم آپ کو اصول معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں تو دونوں فریق اپنے اپنے اصولوں کے مطابق کھیل رہے ہیں، اور دونوں کو لگتا ہے کہ وہ جیت رہے ہیں۔ بالکل، امریکہ کو لگتا ہے کہ اس کا دباؤ کام کر رہا ہے اور ایران آخرکار ٹوٹ جائے گا۔
ایران کو لگتا ہے کہ اس کی دھمکیوں نے امریکہ کے اتحادیوں کو ڈرا دیا ہے اور امریکہ تنہا رہ گیا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صورتحال ایسے ہی چلتی رہے گی، ایک نہ ختم ہونے والی کشیدگی، یا کوئی ایک غلطی سب کچھ تباہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، ہمارے ذرائع سے جو سب سے اہم بات نکل کر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف دو حکومتوں کے درمیان طاقت کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک عوامی تماشا بھی ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ نقطہ ہے۔ ہر فریق اپنی مقامی اور بین الاقوامی عوام کے لیے پرفارم کر رہا ہے۔ ٹرمپ کا خوبصورت آرماڈا کا نعرہ ان کی ریلیوں کے لیے ہے اور ایران کی دھمکیاں خطے میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ہیں۔ تو اصل کھیل شاید ان چینلز میں کھیلا جا رہا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ جی، لیکن خطرہ یہ ہے کہ اس عوامی تماشے میں کوئی اداکار اپنی لائن بھول جائے یا کوئی غلط اشارہ دے دے اور پھر پورا ڈرامہ ایک حقیقی المیے میں بدل سکتا ہے۔ سعودی عرب کا پیچھے ہٹنا اس کشیدگی میں ایک وقتی ٹھہراؤ تو لا سکتا ہے، لیکن جب تک دونوں مرکزی کردار ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر تلے ہوئے ہیں، خطرہ اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ ایک بہترین تجزیہ ہے۔ تو آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمارے ذرائع ریاستی سطح کے اقدامات، فوجی نقل حرکت اور عوامی بیانات پر مرکوز ہیں۔ جی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ہائی پروفائل محاذ آرائی کے دوران پس پردہ وہ کون سے غیر فوجی دباؤ یا خفیہ مواصلاتی چینلز ہو سکتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں؟ یعنی کوئی بیک چینل ڈپلومیسی؟ ہاں، یا اقتصادی مفادات کا ٹکراؤ، یا پراکسی گروپس کے ذریعے بھیجے جانے والے پیغامات جو یا تو غیر متوقع طور پر اس چنگاری کو آگ میں بدل سکتے ہیں، یا پھر خاموشی سے اس تنازع کو حل کرنے کا کوئی راستہ نکال سکتے ہیں۔